والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حاضرین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلی نشست میں یہی آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بظاہر ہماری طرح دکھتے ہیں، شکل میں، قد و قامت میں ہماری طرح نظر آتے ہیں، لیکن نفس کے ساتھ مسلسل جنگ اور نفسانی خواہشات کو پرے پھینک کر اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات اور شریعت مصطفیٰ کے انوار میں ڈوب کر جن لوگوں نے زندگی گزاری، ان کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ولایت کسی نسل میں نہیں رکھی گئی، ولایت کسی قوم میں نہیں رکھی گئی، بلکہ ولایت تقوی اور پرہیزگاری میں رکھی گئی۔ کوئی قبیلہ، کوئی نسل یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ یہ نسل ولایت والوں کی نسل ہے، یہ سارے ہی اللہ کے ولی ہیں، ایسا نہیں۔ اس منزل کو پانے کے لیے، اس حقیقت سے اپنے آپ کو مزین کرنے کے لیے جو پیمانہ رکھا گیا ہے، وہ پیمانہ قرآن اور سنت اور وہ پاکیزہ زندگی کہ جس میں گناہوں سے نفرت اس کی عادت ہوتی ہے اور نیکیوں سے محبت اس کا شعار بن جاتا ہے۔ دیکھو، میرے آپ میں اور اہل اللہ میں فرق ہی یہی ہے کہ ہم اور آپ کی پسند ناپسند اس خوف کے بغیر ہوتی ہے کہ خدا راضی ہے یا نہیں۔ ہم جب چیز پسند کرتے ہیں
یا کسی چیز سے نفرت کرتے ہیں تو اس میں ہماری ذاتی خواہش، صرف ذاتی خواہش ہی ہوتی ہے، لیکن الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اگر اللہ کی وجہ سے ہو تو یہ محبت نہیں، عبادت ہے، اور نفرت اور بغض و عداوت اگر اللہ کی وجہ سے ہو تو یہ عداوت بھی عین عبادت ہے۔ کبھی نفرت عبادت ہے اور کبھی محبت عبادت ہے۔ اللہ نے جن چیزوں سے روکا، جن چیزوں کے نہ کرنے کا حکم دیا، ان سے نفرت کرو تو تمہیں عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان سے چاہت رکھو، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ہم اپنی زندگی میں جو چیزیں پسند کرتے ہیں اور جن چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں، یہ صرف ہماری ذاتی خواہش ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو اللہ کی خواہش کے مطابق پسندیدگی اور ناپسندیدگی کو اگر قائم کریں تو پھر ہمارے شب و روز وہ نہیں ہوں گے جو آج ہیں۔ یہ دن بھی اس کی یاد میں ہوگا، رات بھی اس کی چاہ میں ہوگی۔ اس لیے ظاہری شکل و صورت دیکھ کر، ظاہری گفتگو دیکھ کر، ظاہری لباس دیکھ کر آپ ایک اللہ کے ولی کو اپنے جیسا نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ سے جنگ کرنی پڑتی ہے، کسی اور سے لڑنا نہیں پڑتا۔ جو دوسروں سے لڑتے ہیں یہ ولی نہیں ہوتے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ سے لڑتا ہے، اپنے آپ سے جنگ کرتا ہے۔ جب کوئی نہیں ہوتا اور وہ کمرے میں تنہا ہوتا ہے اور آنکھ بند کر کے وہ اپنے نفس کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، اور اس میدان جنگ میں وہ نفس کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تیری بات نہیں سننی، مجھے رب کی بات سننی ہے، اپنے مالک کا حکم سننا ہے۔ اس جنگ میں جو فتح پا لیتا ہے، اس جنگ میں جو جیت جاتا ہے، خدا اس کے سر پہ ولایت کا تاج رکھ دیتا ہے۔ اور اس پاکیزہ، صاف ستھری اور اس خوبصورت منزل کے بعد ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، بلکہ ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ یہ جب درجہ بدرجہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے درجہ بدرجہ جب محنت کرتے ہیں، نفس کشی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں، تو ان کو نہیں کہنا پڑتا کہ ادھر آؤ، میں اللہ کا ولی بن گیا ہوں، میرے قدموں میں بیٹھ جاؤ اور میری محفل میں آ جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ جبریل کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ اور یاد رکھو یہی عقیدہ ہے کہ خدا جس سے محبت کرے تم اس سے محبت نہ کرو تو یہ ایمان نہیں، یہ بے دینی ہے۔ دینداری یہ ہے کہ خدا جس سے پیار کرتا ہے تم بھی اس سے پیار کرو، اور جس سے وہ نفرت کرتا ہے تم بھی اس سے نفرت کرو۔ اور خدا اپنے ولیوں کے لیے اور اپنے خاص بندوں کے لیے محبت کے جو خوبصورت انداز بتا رہا ہے، وہ جبریل کو بلاتا ہے
اور کہتا ہے جبریل میں اس فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل دیگر فرشتوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کے ان سے کہتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہ فرشتے کتنے دور ہیں، یہ آسمانوں میں عرش کی بلندیوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے، اتنی بلندیوں پر رہنے والے، جب وہ یوں اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، یہ اتنی بلندی سے اس بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو وہ بندہ دکھایا جاتا ہے، وہ بندہ بتایا جاتا ہے کہ یہ انسان کون ہے، اتنی بلندی سے بھی اس انسان کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تم بھی اے فرشتوں، جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے، تم سارے بھی اس سے محبت کرو۔ اور اس سے محبت کرنے کا سبب کیا ہے کہ خدا ان سے محبت کر رہا ہے، تم سب محبت کرو۔ لیکن اس کے بعد جبریل امین زمین پر آ کر لوگوں کو نہیں کہتے کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے، ہم سب فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، تم انسان ہو تم بھی تو محبت کرو، اس کو نہیں کہا جاتا۔ اس کے لیے الفاظ آئیں ثم یودع لهم القبول فی الارض، کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کی محبت کو زمین کے اوپر رہنے والوں کے دلوں میں خود ڈال دی جاتی ہے، یہ بتانے سے نہیں آتی، یہ محبت ان کے دلوں میں رکھی جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں اہل حق موجود ہے، جہاں جہاں یہ صاحبان ولایت موجود ہیں، وہاں پر میلے لگے ہوئے ہیں، وہاں دن اور رات میں خلق خدا کا جمع غفیر نظر آتا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو ان کے دلوں میں رکھی گئی، وہ زندہ ہوں تو تب بھی ان کے گھروں میں رونق ہے، ان کے مزاروں میں رونق ہے، ان کے درباروں میں رونق ہے، ان کے سلسلے میں رونق ہے۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہاں رونق ہی رونق نظر آتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ رونق اس لیے ہے کہ ان کی رونق بظاہر انسانوں کے ذریعے بنائی کہ انسان وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، یہ وہ رونق ہے جو انسان دیکھتا ہے، لیکن صاحب قبر جس رونق کے اندر ہے وہاں فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں، وہ ایک اور منزل ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ، جس آدمی سے محبت کرنے والے آسمانی فرشتے ہوں، جس سے محبت کرنے والے جبریل ہوں، جس کی محبت انسانوں کے دلوں میں رکھ دی گئی ہو، اور جس سے خدا بھی محبت کرتا ہو، اسے خوف اور غم قریب آ سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ، جس سے اتنی ہستیاں محبت کرتی ہوں، اللہ محبت کرتا ہو، جب اللہ کسی کے ساتھ پیار کرے تو وہ عام انسان نہیں رہتا، خوف اور غم کا اس کے ساتھ پھر کوئی رشتہ نہیں رہتا، چونکہ یہ اللہ کی محبت میں آ چکا ہے۔ جسے اللہ نے اپنا بنا لیا، ان کے لیے کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے ساتھ خوف کا رشتہ ہے نہ ان کے ساتھ غم کا رشتہ ہے۔ یہ خوف سے بھی آزاد ہو گئے، یہ غم سے بھی آزاد ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے ولی بن چکے ہیں، چونکہ الا ان اولیاء اللہ آیا ہے، یہ میرے ولی بن چکے ہیں۔ تو جو میرے ولی ہیں، جو میرے ولی ہیں، ان پر خوف نہیں، ان پر غم نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس ولی نے اپنے نفس کے خلاف عمل کیا، اپنی خواہشات کے گلے کو کاٹا اور رب کی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری۔ جب اس کی خواہش رب کی خواہش کے مطابق ہو گئی، اس کا عمل اور اس کا قول خدا کے حکم کے مطابق ہو گیا، جب اس نے شریعت مصطفیٰ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جب صبح بھی اس کے ہاں ذکر ہے، شام بھی وہاں ذکر ہے، اس کی زبان پر بھی جب خدا کی یاد ہے،
دل میں بھی اسی کی یاد ہے۔ جب یہ سراپا شریعت بن چکا تو خدا نے اس سے محبت شروع کر لی۔ جب خدا نے محبت شروع کی تو اس محبت کو فرشتوں سے بھی کرایا کہ تم سارے بھی محب ہو جاؤ۔ جب یہ آسمانی ساری مخلوق محبت کرنے والی بن گئی تو پھر کہا اتنے سارے پیار کرنے والے ہوں اور وہ خوف زدہ بھی ہو، یہ تو بات صحیح نہیں نظر آتی۔ اس لیے خبردار، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار فرمایا، کلمہ اعلیٰ سے خبردار کیا جا رہا ہے۔ اور خبردار خدا کسے کر رہا ہے؟ فرشتوں کو نہیں کر رہا، انسانوں کو کر رہا ہے۔ تم خبردار ہو جاؤ، یہ جو میرے ہو چکے ہیں ان کے ساتھ خوف اور غم نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ان کو خوف اور غم نہیں ہے۔ جنہیں خوف اور غم نہیں ہے فائدہ تو ان کا ہے، ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ خوف اگر نہیں ہے اور غم نہیں ہے تو اللہ کے ولی کو نہیں ہے۔ ہم تو خوف اور غم والے ہیں، ہم تو پستیوں والے ہیں اور ہم کمزوریوں والے ہیں، ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ تو ولیوں کو بتایا جائے کہ تم پر خوف اور غم نہیں۔ تو کہا حکمت یہی ہے کہ جن کو غم اور خوف نہیں ہے تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم بھی ان کے قدموں سے لگ جاؤ تاکہ تم بھی غم اور خوف سے آزاد کر دیے، تم بھی اس غم اور خوف کی اس مصیبت سے دور کر دیے جاؤ۔ کسی ایسے امن والے کے ساتھ رہو گے تو تمہیں بھی امن مل جائے گا، کسی بے خوف کے ساتھ رہو گے تو تم بھی بے خوف بنو گے، کسی بے غم کے ساتھ رہو گے تو تمہارے غم بھی کافور ہوں گے۔ اس لیے اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنا بھی بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، ان کی صحبت میں رہنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور وہ تمام تر کرامات، عجائبات اور وہ تمام محیر العقول افعال جو ایک ولی کے ہاتھوں پر ہمیں عملی صورت میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایمان تو قبول کیا لیکن ایمان کے بعد تقوی کی وہ منزل حاصل کی کہ اب ان کی زبان ان کی نہ رہی، خدا کی ہو گئی، یہ ہاتھ ان کے نہ رہے، یہ خدا کے ہو گئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث قدسی میں ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے۔ اللہ کے ولی کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا معاذ اللہ کسی کے کان بن جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا کان اب صرف وہی سنے گا جو خدا سنانا چاہتا ہے، اس کی آنکھ صرف وہ دیکھے گی جو خدا دکھانا چاہتی ہے۔ یہ آنکھ کسی غیر کو نہیں دیکھ سکتی، یہ کان کسی برائی کو اب نہیں سن سکتا، یہ زبان اب کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، یہ قدم اب کسی غیر کی منزل پر نہیں ٹھہر سکتے، یہ ہاتھ اب کبھی ظلم نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو خدا کی حفاظت حاصل ہے۔ یہ تقوی وہ منزل ہے کہ جب حاصل ہو جائے تو خدا تعالیٰ اس کو اپنی شان کا مظہر بنا دیتا ہے اور ایسے ایسے افعال اپنے ولیوں سے کرائے، ایسے ایسے افعال جو دیکھنے میں جادو نظر آئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ میں آپ کو آخری بات پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اللہ کا ذکر کیا اور اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ لوگ جو ایماندار تو ہیں لیکن اعمال میں بہت کمزور ہیں، ظاہری اور باطنی اعتبار سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو پھر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ کے قریب ہیں یہ ان کے قریب ہو جائے، جن کو اللہ کا قرب حاصل ہے،
رسول اللہ کا قرب حاصل ہے، یہ ان کے قرب میں رہیں، ان کے جوار میں رہیں، ان کی نسبتوں کی بہاریں لوٹیں، تو پھر ان کی زندگی میں انقلاب آئے گا، ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں گی، ان کی زندگی میں نکھار آئے گا۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک باغیچے میں جائیں اور باغیچے کا اثر لے کر نہ آئیں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ پھولوں میں بیٹھے ہوں 2 گھنٹے 4 گھنٹے، پھر جب واپس آئیں تو آپ کے ذہن میں کوئی تصور ہی نہ ہو، کوئی خیال ہی نہ ہو، ان پھولوں کی رنگت یکدم ذہن سے محو ہو جائے، ان پھولوں کا نکھار آپ یکسر فراموش کر دیں، ان پھولوں کی رنگت آپ بھول جائیں، ان کی خوشبو آپ کو یاد نہ رہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب باغیچے سے ہو کر آؤ گے اور اس باغ کے پھولوں میں آپ کو بیٹھنا نصیب ہوگا تو واپس آؤ گے تو اس کے اثرات آپ کے دل اور دماغ اور آپ کی روح کے اندر موجود ہوں گے۔ اگر دنیا کے پھولوں کا یہ عالم ہے کہ اس کی رنگت متاثر کرتی ہے، تو وہ جو خدا کے رنگ میں رنگا ہوا ہے اور اللہ کی چاہتوں کے اندر رہنے والا ہے، وہ جس کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور نظر آ رہا ہے اور جس کے چہرے میں خدا تعالیٰ کی یاد موجود ہے، جسے دیکھو تو خدا بھی یاد آ رہا ہے، اور جس کے دست و قدم سے شریعت کے انوار پھوٹ رہے ہیں، اور جس کی محفل اور جس کی تنہائی برابر ہے، جو اکیلا ہو تب بھی ویسا ہی نیک ہے، ہزاروں میں ہو تب بھی ویسا ہی نیک ہو، جب اس کی محفل میں آؤ گے تب بھی روح کو خبر ہوگی کہ میں کسی کامل کے پاس سے ہو کر آیا۔ اس لیے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی مہربانیوں کو عام رکھنے کے لیے، اپنے دین کی اشاعت اور تبلیغ کو عام رکھنے کے لیے انبیاء اور انبیاء کے بعد ان انبیاء کے صحابہ اور ان کے حواری اور ان کے ساتھ رہنے والے اور بعد ازاں اہل اللہ کی یہ ڈیوٹی لگائی، اہل علم کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ دین حق کا نور عام کرتے چلے جائیں، عام کرتے چلے جائیں۔ بحیثیت مسلمان اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں عیب ہی عیب نظر آئے گا، اور یہ دور جدید کی ایک یہ مصیبت ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم جتنا ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہے ہیں، جتنا سائنس میں ہم ترقی کر رہے ہیں، اور ایجادات میں ہم جتنے مارکے سر انجام دے رہے ہیں، اتنا ہی ہم دین میں پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ ظاہری علوم اور ظاہری یہ فزکس، بایولوجی، کیمسٹری، میتھمیٹکس، یہ تمام چیزیں ان کی ترقی سے، اور اب تو آئی ٹی کا دور ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں اس وقت دنیا کی خبریں موجود ہیں، اور ایک چھوٹے سے آلے کی مدد سے ساری دنیا کے حالات اور معاملات کی خبر رکھ رہا ہے۔ اور میں یہ پیغام اپنے آپ کو بھی دیتا ہوں اور آپ کو بھی دیتا ہوں کہ ہم نے اس دور جدید میں دنیا داروں نے انسانوں کو مصروف رکھنے کے لیے یہ جو نیا نظام نکالا ہے نا انٹرنیٹ کا، اور یہ جو ابھی سمارٹ فونز آ گئے ہیں، اور یہ جو جدید ٹیلی فونک سہولت کے علاوہ، میں اس کو ایک آزمائش سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں جس آدمی کے پاس بھی یہ سمارٹ فون ہوتا ہے، وہ جب بھی اسے تھوڑا سا موقع ملے وہ فوراً اس پر انگلیاں پھیرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں بابے بھی شامل ہیں، اس میں بچے بھی شامل ہیں، اس میں مرد بھی شامل ہیں، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ سارے مجلس میں ہوں، تنہائی میں ہوں، گاڑی میں ہوں یا گھر میں ہوں، کسی دوسرے کے گھر میں ہوں یا اپنے گھر میں ہوں،
یہ اس آلے کے ساتھ کھیلتے ہیں اور جتنی دیر اس میں لگے رہیں کوئی انسان بور نہیں ہوتا، طبیعت میں کوئی تقدر پیدا نہیں ہوتا، کوئی پریشانی پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جتنا آپ ایک موبائل پر روزانہ ٹائم صرف کرتے ہیں، اگر اس کا 10واں حصہ بھی آپ قرآن اٹھا کر پڑھنے میں صرف کریں اور حدیث اٹھا کر پڑھنے میں صرف کریں تو آپ کی زندگی میں انقلاب نہ آ جائے۔ یہ تو دنیا داروں کی چیز ہے، جتنا اس کو ہم اس کے اندر جائیں گے دنیا میں ہی، وہ جس کو ہمارے زبان میں کھبنا کہتے ہیں، ہم اس کے اندر ڈوبتے چلے جائیں گے، پھنستے چلے جائیں گے۔ لیکن آپ کتاب اٹھاؤ، اسلامی تاریخ کی کتاب اٹھاؤ، اسلامیات اٹھاؤ، قرآن پاک اٹھاؤ، تھوڑی دیر پڑھ کے تو آپ یہ بھی محسوس کریں گے کہ ہاں میں تو بہت بڑا کام کیا ہے، میں نے 2 صفحے پڑھ لیے ہیں۔ سارا دن آپ اپنے آپ کو شاباشی دیتے رہتے ہو کہ میں نے 2 صفحے قرآن پاک کے پڑھ لیے ہیں۔ یہ دنیا ہے کہ دنیا آپ کو رنگین نظر آتی ہے۔ ایک ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے رہو، 10 گھنٹے بیٹھے رہو، لوگ آپ کو ملیں گے جو 10 گھنٹے ایک ٹیلی ویژن کے سامنے، لیٹ می سے ان انگلش کیونکہ I can see more youngsters today inside our mosque, mashallah. I just told everyone sitting in this hall, we spend most of our time playing with these smartphones. And there is no doubt that these things which are being made and which has already been made, they are made by these businessmen. They are worldly people. They have nothing to do with the akhirah, with the life hereafter, with the day of judgment. And they have made it so beautiful, so attractive, that in one single device, which is called a smartphone, a mobile, they have put the facility of internet, which has made every individual of the society to play all the day long on the screen of that mobile, but he doesn't get bored. This is what we have to think, that we can't read a book of Islam. Or how many people are in our society who use this facility to learn Islam, to learn about our Prophet sallallahu alaihi wasallam? How many people are there who use their mobile to attain the knowledge of Islam, to gain the information about our holy personalities in the history of Islam? But we, all the day we play the games, we spare our time, we take out our mobile and we sit in front of big screens inside our house, big TVs. Nowadays no one keeps small TVs. This is the time in which we are here now. Everyone likes big screens, smart screens inside their houses, and no matter how long they sit in front of television, they will not get bored. They will watch dramas, films, songs, sports, different things. And you will see 2 hours, 3 hours, 4 hours, even 10 hours. Some people, they don't even get out of their houses. They don't step out of their houses. They sit inside their house all the day long. They watch TV, but they don't get bored. But I am concerned here, being the imam of this mosque, I want to tell you, why don't we take some time to read the Holy Quran? Why don't we take some time to read the holy hadith of our Prophet sallallahu alaihi wasallam?
This is what we have to change our thinking. This is what we have to change our mind. This is what we have to change our living style. If we live in United Kingdom, this doesn't mean at all that we should leave all the etiquettes, all the teachings of Islam. We are not here just to live in this country. We are here, Allah sent us here to spread the light of Islam in this country. We can spread it, but once we make ourselves a perfect Muslim, if the light of Islam is not reflecting from our personalities, from our actions, from our deeds, and from the style of our living, we can't preach Islam. Just by saying the words of Islam, you can't spread Islam. To spread Islam, you have to apply it on your body. You have to practice Islam and show to others that this is Islam. But I have no words to state that we are not those Muslims that if a non-Muslim sees our actions and if he looks at our daily life, if he looks, any non-Muslim, if he looks at our deeds, our culture, what we are doing, how we are living, we can't attract a single person from the non-Muslim community towards Islam, because we just, by words we are Muslims, but by actions we don't look like Muslims. میرے دوستو، یہ بات اہلُاللہ سے چلی تھی، وہ جو اللہ کے قریب لوگ ہیں. وقت ختم ہو گیا ہے، اس میں بات ختم کرتا ہوں کہ اہلُاللہ کامل لوگ ہیں. جب آپ کسی کامل کے پاس آؤ گے تو پھر زندگی کے یہ جو اندھیرے ہیں انشاءاللہ اس کو چھٹنے میں دیر نہیں لگے گی. لیکن فرق ہونا چاہیے. ہمارے یہاں آج کل ہر گلی میں کوئی نہ کوئی پیر ضرور نظر آتا ہے. فراڈ، دھوکے، علم شریعت کا نہیں، علم طریقت کا نہیں، نہ قرآن سے رشتہ نہ حدیث کا پتہ، لیکن وہ پیر صاحب بن سکتا ہے. دیکھو آج کل کے دور میں پیر بننا کوئی مشکل بات نہیں. وہ تھوڑے سے لمبے کپڑے پہنو یا بالکل میلے کپڑے پہن لو پھر بھی پیر بن جاؤ. یا تو بہت اچھے کپڑے پہنو یا بالکل پھٹے ہوئے کپڑے پہن لو، آپ پیر بن جاؤ گے. نمازیں چھوڑ دو، آپ پیر بن جاؤ گے. روزہ نہ رکھو، کھاؤ سر عام، لوگ کہیں گے ایک کلندر ہے، اس کو چھیڑے ہونا نہیں، پتہ نہیں کیا غضب ہو جائے. سمجھ آئے؟ یہ تو حال ہے لوگوں کا. خدا سے نہیں ڈرتے، اسے ڈرتے. اور ہاں، جو خدا کی شریعت کے رنگ میں رنگا جائے اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ یہ خدا کا مقرب بندہ ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ کئی تمہیں پراگندہ حال ایسے نظر آئیں گے، اگر وہ اللہ کی ذات پر قسم کھا کر بات کرتے ہیں تو خدا ان کی قسم کو پورا کرتا ہے. اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.